بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، اکثر طور پر ایک سوال پوچھا جاتا ہے، حاجی حضرات اور عمرہ کرنے والے احباب جب واپس آتے ہیں تو زمزم کا پانی ساتھ لے کر آتے ہیں، تو آب زمزم کے متعلق سوال یہ اکثر پوچھتے ہیں لوگ کہ زمزم کے پانی کے اندر کیا دوسرا پانی ہم ملا کر کسی کو پلا سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا یہ دھوکہ تو نہیں ہوگا؟ کسی کے ساتھ یہ دو نمبری تو نہیں ہوگی؟ جس کو پلایا جائے وہ بھی، پینے والا بھی یہی کہتا ہے کہ خالص پانی ہے تو ہمیں دے دو، اگر اس کے اندر یہ پانی ملایا ہوا ہے تو پھر ہم نہیں پئیں گے۔ تو اس کا کیا حال ہے کہ وہاں سے زیادہ پانی آدمی لا نہیں سکتا، ادھر ہر کسی کو اتنا پانی پلا نہیں سکتا، کیونکہ پانی جب ہے تھوڑا تو اب کیا کیا جائے؟ پانی مکس کر کے پلا سکتے ہیں کسی کو یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ پانی ملایا جا سکتا ہے۔ زمزم کے اندر ہمارا یہاں کا پانی ملا کر کسی کو پلانا یہ غلط نہیں ہے، دو نمبری نہیں ہے، بلکہ جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آپ دلیل سنیں۔ سنن نسائی کے اندر 702 نمبر حدیث ہے، بیان کرنے والے صحابی سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مسلمان ہوئے، ہمارا ایک وفد سفر کر کے مدینہ پہنچا، کیونکہ یہ مدینے سے بہت دور رہتے تھے اور یہ ہجرت کا پہلا سال تھا۔ طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے نا، تو مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، تو نبی علیہ السلام نے طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ آپ تھوڑی سی ساتھ محنت کروائیں۔ انہوں نے مٹی کا گارا بنایا اور اینٹیں بھی پکڑاتے رہے، اور وہ گارا بنا کر وہ بھی پکڑاتے رہے۔ مسجد نبوی کی دیواروں کے اندر سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت شامل ہے۔ پورا وفد مدینہ میں پہنچا، کہتے ہیں ہم نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، آپ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا، پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ نمازیں پڑھیں۔ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں ہمارا ایک گرجا ہے، کیونکہ پہلے غیر مسلم تھے، اب ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، وضو کیا، اور وضو کر کے جو بچا ہوا پانی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں ڈالا، اور برتن میں ڈال کر فرمایا کہ جاؤ یہ پانی لے جاؤ اور اپنے علاقے میں جا کر اپنے گرجے کو توڑ دینا، اور یہ پانی اس کی جگہ پر چھڑک دینا، اور اس کے بعد وہاں مسجد بنا لینا، وہ مبارک جگہ ہو جائے گی اور اللہ کا گھر بن جائے گا، وہاں اللہ کی عبادت کرنا۔ الفاظ سنیں، جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پانی لے جاؤ اور وہاں جا کر گرجا توڑ کر یہ پانی کا چھڑکاؤ کر دینا اور وہاں مسجد بنا لینا، تو سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان البلد بعید، ان البلد بعید والحر شدید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا علاقہ تو بہت دور ہے اور گرمی کی شدت بھی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اور یہ پانی تو تھوڑا سا ہے، یہ خشک ہو جائے گا راستے کے اندر، کیا کریں ہم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اے طلق بن علی، اس میں دوسرا پانی ملاتے جانا، جتنا لمبا بھی سفر ہو، جہاں یہ پانی آپ کو خطرہ ہو کہ یہ ختم ہو رہا ہے، آپ دوسرا پانی اٹھائیں، اس کے اندر شامل کر دیں، اور وہ پانی جب آپ اس میں ملائیں گے، یاد رکھنا کہ اس پانی کی پاکیزگی میں اور اضافہ ہو جائے گا، یہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا، تم جتنا اور ملاؤ گے یہ اتنا ہی پاک ہو جائے گا۔ وہ پانی ملاتے گئے، پانی اور پاک ہوتا گیا، لمبا سفر طے کر لیا، وہاں جا کر پہنچے اور گرجے کو توڑا، یہ پانی وہاں چھڑک کر رب کا گھر مسجد بنا دی، ساری زندگی پھر اس میں نمازیں پڑھتے رہے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ محدثین نے ثابت کیا ہے کہ جس طرح وہ پانی جس میں اور ملاتے جاؤ اس کی پاکیزگی میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح اگر زمزم کا پانی لایا جائے، اس میں اور ملاتے جاؤ گے تو پانی اور پاکیزہ ہی ہوتا جائے گا، بلکہ آج کل ہماری سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ زمزم کا پانی ایک قطرہ بھی ہو، اس کے اندر یہاں کا پانی جتنا مرضی ڈال دو، اللہ کی توفیق سے وہی رحمت، وہی برکت، وہی فضیلت جو ہے اس پانی کی بن جاتی ہے جو خالص زمزم کے پانی کی ہوتی ہے۔ پوری تحقیق اور لیبارٹری سے چیک کیا ہوا،
آج تو دور ہی جدید ہے، تحقیقی دور ہے، پانی لیبارٹری سے چیک شدہ جو ہے وہ بہترین زمزم ہی بن جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے جیسے یہ خالص زمزم کا پانی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زمزم کے پانی میں دوسرا پانی ملانا دو نمبری نہیں ہے، یہ فراڈ نہیں ہے، پانی کی قلت ہے۔ جس طرح وہاں پانی کی قلت تھی نا کہ پانی کم ہونے کی وجہ سے خشک ہونے کا خطرہ تھا، ادھر بھی پانی تھوڑا ملتا ہے تو یہاں کا پانی ملا کر پلایا جا سکتا ہے۔ پینے والوں کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، پلانے والوں کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ایک قطرہ بھی زمزم کا مل جائے تو دوسرا پانی جتنا مرضی ہو، اللہ تعالیٰ سارے پانی کو خالص زمزم بنا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار زمزم پینے اور پلانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔